بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم۔ بھئی دی کو بند کرو، سادہ چلاؤ۔ وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتانی دخل الجنہ۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا۔ ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا۔ بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ دوستا تیرے تے فیصلائے، جیڑی دل کر دئی اوہو سیٹ لے لے۔ پاویں باغے جنت اندر مان مانا، پاویں نارے جہنم دی ہیٹ لے لے۔ تیرے ضمیر دا اج ہونا فیصلائے، تمہ چھڑ دے کوئی سویٹ لے لے۔ عرشاں والے دا بن کے ویکھتے سہی، پاویں رحمتاں دی مارکیٹ لے لے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا۔ قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے کہے گا لمن الملک اليوم۔ 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم۔ آج بادشاہی کدیئے پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین
امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیو، قاری القرآن مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ نے بڑا باکمال خطاب فرمایا۔ میرے ذمے اتباع رسول دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا، بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، مکمل یکجہتی دے نال میری ایک ایک بات نو ذہن دی تختی تے منقش کرنا ہے۔ اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں نو بڑی دھیان نہ سننا ہے۔ اللہ دے نے تو میریاں گلاں دنیا ہی دھیان نہ سن، قیامت نو جدو تینو لوڑا پین گیاں تیری گل تیری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بیوی بچے رشتہ دار بہن بھائی نہیں سنن گے، تو دنیا چ میریاں دھیان نہ سنیاں ہون گیاں تے قیامت نو میدان محشر چ پھر کان لا کے تیریاں دھیان نہ میں سنا گا۔ ہن چاہندے ہو بھئی اللہ دھیان نہ سنے، پھر او دیاں گلاں دھیان نہ سننی چاہیے۔ تے میں بھی دعا کرنا کہ اللہ تھوڑے ساریاں دی حاضری وچے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دی ساریاں دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت نہ نوازے، اور ساڈی حاضری نو بھی اللہ اپنی بارگاہ چ قبول کر لے۔ اتنے لمبے سفر کر کے ہی تھوڑے تک پہنچے ہاں، اللہ انہاں سفراں نو ضائع نہ کری۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے نا، گاں پینڈو مثال لگا دے، انہوں زبان نہ چٹ کے اپنے بچے نو صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کر دے تے ایک رسی لے کے نا وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، چند لمحے تو بعد وہ اپنے قدماں تے کھڑا ہو جائے۔ وہ جڑی حویلی ہے چار دیواری ہے، وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی، لیکن زمیندار گاں دے اس بچے نو جدو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسے ہور گاں کول ایویں ہی ہے نا، سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو نا گاں دے اس بچڑے اور بچے نو عربی چ طبیعہ کیا جاندا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کلمہ دیوبندیاں نے بھی اسے ہی نبی دا پڑھیا ہے، بریلویاں نے بھی اسے ہی نبی دا پڑھیا ہے، وہابیاں نے بھی اسے ہی نبی دا پڑھیا ہے۔ ہن کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی پک ڈنڈیاں نے، کئی سڑکاں نے، کئی شخصیات نے، کئی ذاتاں نے، کئی جماعتاں نے، کئی دروازے نے، کئی مرشد نے، کئی پیر نے، کئی امام نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور نبوت نو صحیح معنی چ منیا ہے، وہ دنیا دیاں ساریاں سڑکاں، پک ڈنڈیاں، ذاتاں، جماعتاں، شخصیات، پیر، مرشد، امام، خطیب، مولوی، مفتی، سارا کچھ چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ اور جلال پور والے ہو یہ حدیث دستی ہے کہ جنت نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ امتی دے دروازے تو جنت نہیں لبنی، کدے دروازے تو لبنی ہے؟ نبی دے دروازے تو جنت لبنی۔ ہن امتی دے دروازے تو کیوں نہیں جنت لبنی؟ پورے قرآن دے 30 پاریاں چ اللہ نے کتے نہیں آکھیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو۔ اگر کہ پارے چ رب نے کیا دل وخاؤ بنو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام مالک رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ، کسے امام دی؟ سارے امام واجب القدر نے، واجب الادب نے، واجب الاحترام نے،
انہاں دی جُتی دی خاک میری اکھاں دا سرما ہے، انہاں اماماں دیاں جُتیاں میرے سر دا تاج ہے، میں انہاں دا ادب کرنا احترام کرنا کہ واجب الادب واجب الاحترام نے، لیکن واجب الاطاعت زمین دی دھرتی تے اکو ہی ذات ہے، وہ میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ ہن پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کیوں کرنی، امامہ دی کیوں نہیں کرنی؟ یہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے نا او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بول دے رب دی مرضی نہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیوں رب دی اجازت تو بغیر بولتا ہی نہیں، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، تے جیڑا رب دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط ہے ہی ساڈی دعوت سیدھی جی، جو دی زبان چوں نکلیا نا او حق کے سچ پاک کے لا شک، دین اوہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلے، باقی سب ندین ہے، جو آپ تے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے وہی حق ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق، تے جو آپ دی زبان چوں نکلیا وہ بھی بولیا جنا وہ بھی حق ہے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط۔ ایک حدیث سنو تھوڑا ایمان ہور تازہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام دا ایک یہودی نہ سودا ہو گیا، آپ نے فرمایا چل آ بھی گھر تینوں میں پیسے دینا، پیسے اتھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ اونٹ لین گئے سن تو یہودی نو کیوں گیا اب گھر؟ اور جلال پوریو پوری زندگی نبی نے اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی، اسی تے ایک ادھر ایک ستھن نو ایک ہی تھے، جنیاں جیباں ہون بلیڈ مارنا والے نو آسانی ہوتی ہے۔ آپ انہوں نال لے کے جا رہے نے گھر تے اگوں ایک بندہ ملیا، وہ یہودی نو اگے ہو گیا نا کنے دا اونٹ ویچے؟ آندا جی اینے دا، کہن لگا ڈبل پیسے لے لے تے سودے تو مکر جا۔ وہ یہودی سی زبان تو مکر گیا، بولو دے صحیح، اسی بھی مکر جانے ہیں نا، اگر کوئی بندہ آکھیا پلاٹ دا 10 لاکھ لے لے تے نال دا آکھے 12 لاکھ لے لے، اسی اوتھے ہی مکر جانے ہیں، بول دے نہیں، یہ تے لکھاں دی گل ہے، ہزاراں تے مکر جانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹ کر کے لکھ لکھا کر کے مکردا ہے، اللہ دی پشت دے اوتے قیامت نو غداری دا جھنڈا لان گے، اللہ کہیں گے فلانے دا بچہ ہے فلانے دا پوتا ہے غدار ہے، دنیا زبان کر کے مکردا سی۔ یہودی مکر گیا بازار دے وچ، آقا فرماندے نو کی ہوئی اڑ گیا؟ آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بھئی تیرا میرا سودا نہیں ہویا تے میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ آندا جی پیسے کادے اونٹ دے، سودا نہیں ہویا تو پھر پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا گل ٹھیک ہے تیری، پر میرا نہیں سودا ہویا، کوئی گواہ پیش کر۔ نہیں سودا ہویا، میں کہنا نہیں ہویا، جے کوئی گواہ ہے ہی تے لیا تیری کوئی گواہی دے دے اس سودے دی تے میں پیسے لے لوں گا۔ ہن گواہ اتھے ہے کو نہیں، ایک اللہ دے رسول سن تے کوئی یہودی سی، ایک گالو بازار چ کہہ رہا تے کولوں دی ایک نبی دے صحابی ننگے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے۔ خزیمہ کولوں دی ننگے تے انہاں دے کان چ آواز پے گئی جدوں کہہ رہا گواہ پیش کر، خزیمہ اگوں واپس آئے، اللہ دے رسول نو نہیں پوچھیا، وہ یہودی نو آن کے آندے نے 10 وچ کتھے گواہی دینی ہے، کیڑی چوک چ کیڑی کچہری چ کیڑی عدالت کیڑی پرے چ، میں گواہی دینا، تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا، تو جھوٹا ہے میرا نبی سچا ہے۔ جدوں انی گل کہی نا تو یہودی ویندا ہی رہ گیا، پیسے لے دفع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے خزیمہ نو کندھے تو پھڑیا، فرمایا خزیمہ منو سودا کر دیاں ویکھے؟ اللہ رسول نہیں، میرے کو تصدیق کی تھی ہے، اللہ رسول نہیں، تو پھر ایڈی وڈی گواہی، واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خزیمہ آندے نے اللہ دے رسول تسی فرمایا اللہ ایک کے میں اللہ نو ویکھیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ لسی پین والے لوگوں سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی. ہاں تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا ہے. اسی تے رب نو بھی رب منیا بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا کہ قبراں چ جانا ہے آگے جانا ہے قبراں چ عذاب ہونا ہے ہاں عذاب ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے کیا اٹھائے جانا کوئی بندہ اٹھدا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے ہاں کیا ہونا ہے ہوندا ویکھیا نہیں. تسی فرمایا جنت بھی ہے ہاں کیا ہے جنت ویکھی نہیں. تسی فرمایا جہنم بھی ہے ہاں کیا ہے. تسی فرمایا قرآن میرے تے نازل ہویا ہے ہاں کیا ہویا ہے. سونیا سارا دین تے ساری شریعت بغیر ویکھن تو تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے. تے میں سودا کر دیا پاویں نہیں ویکھیا میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے ہی ساڈی دعوت ہے لوگوں جدی زبان چو ہر بات حق کے او دے پیچھے لگو او دی گل منو او دی اتباع کرو او دے دین نو منو. کسے مولوی کسے پیر کسے امام کسے مفتی دی بات دین نہیں. جڑا مرضی اٹھ کے آکھے بھی گل دین ہے اے بھی دین ہے اے بھی شامل کر لو چنگی گل اے بھی دین ہے. ہاں اسی مولوی امام پیران دیاں گلاں نو دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوگی. مور مدینے جو لائے گا پھر دین مننا گے. ہن ذرا دی مثال بھی لے لو کہ صحیح مسلم کتاب الایمان ہے پہلی حدیث ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے صحابہ دا جم گٹھائے باہروں ایک بندہ ہوندا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے سفر دے اثرات نہیں تے کنا دیاں لوہاں تک او دے وال نے بڑا خوبصورت نوجوان ہے. صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے پیغمبر کو آن کے بیٹھ جاندا ہے جویں اتحیات دی حالت بیٹھا ہوندا ہے بندہ. انہیں اپنا گوڈا میرے پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے آندا ہے محبوب جی اسلام کی ہے آپ نے اسلام دی تشریح کی تھی. آندا ہے صدقتا. پھر پوچھدا ہے ایمان کی ہے آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی. آندا صدقتا. پھر پوچھدا ہے احسان کی ہے احسان دی تشریح کی تھی. آندا صدقتا. صحابہ آندے نے اسی پریشان ہو گئے بندہ دے کوئی دیہاتی ہے پینڈو ہے سوال بھی آپ کردا ہے تے اگوں تصدیق بھی آپ کردا ہے. اے بندہ عام نہیں ہے بھی جاندا ہے. چوتھا سوال کردا ہے قیامت دیاں قیامت کدوں آئے گی. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کو سوال ہو رہا ہے پتہ اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے نشانیاں دسیاں. آندا صدقتا. اٹھ کے چلا جاندا ہے باہر مسجد نبوی دے قریب پہنچدا دروازے دے. صحابہ نو آقا فرماندے نے اے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ. صحابہ مگر دوڑ دے نے یہ گیڑ کراس کر کے باہر ہوندا ہے. صحابہ مگر باہر جاندے نے اگوں یہ بندہ گم ہو جاندا ہے سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا. نبی علیہ السلام دے صحابی آندے نے سونیا جدے پیچھے تساں سانو بھیجیا سی ایویں انہیں دروازہ کراس کیتا ہے تے اگوں بندہ گم ہو گیا کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے. سجے کھبے بھی ویکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. آقا فرماندے نے میرے صحابیو جان دے ہو کون سی. اللہ دے رسول نہیں فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. یہ آن والا جبریل سی. کیوں آیا؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا. کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا. ہن جبریل کی دی مرضی نہ ہوندا ہے بولیا جی بولیا. ہن قیامت آ جائے گی جبریل نے زمین تے آنا وہ بولو وہی لے کے آنا نہیں. یہ بھی نبوت کا ایک بڑی وڈی کڑی دلیل ہے کہ جبریل نے ہن قیامت تک وہی لے کے نہیں آنا. حضرت اماں جی ام ایمن دے گھر ابو بکر و عمر جاندے نے نبی پاک زندہ سن. ام ایمن رضائی ماں سی
تے اللہ دے رسول نے عصر دی نماز پڑھانی اپنی رضائی ماں نو ملن جانا. ائی تے سخیاں ماواں نو نہیں نہ ملتے, 2 مہینے لنگ جاندے نے, کئی مہینے. ڈیلی عصر دی نماز پڑھانی اللہ رسول دنیا تو رحلت فرما گئے. ابو بکر و عمر نے آپس میں مشورہ کیتا بھی نبی دی سنت تے ہاں عمل کرنا ہے, عصر دی نماز پڑھ کے نہ پڑھا کے ڈیلی جانا کرنا ہے. ایک دن گئے تے اما جی ام ایمن ویڑے چ بہ کے رون ڈیاں نے, ماں جی کسی دی چیز نے روایا. فرمایا میں اس وجہ تو نہیں روئی کہ اللہ دے رسول دنیا تو ٹر گئے نے, اج مینوں رونا اس بات دا آیا ابو بکر و عمر جدن دا اللہ دا رسول چلا گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں تے آنا بھی نہیں. او بولو آنا بھی نہیں, قیامت آ جائے گی. ہن جبریل آیا اللہ دی مرضی نال, آیا بھی مسجد نبوی دے وچ, آیا بھی عربی بولدا, اینو پنجابی نہیں آوندی, آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے, اینو پتہ سی اسلام ہے وے, ایمان ہے وے, احسان ہے وے, قیامت دیاں نشانیاں اے نے, سارا کچھ پتہ, لیکن انہیں وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھی؟ اینو چاہیے ہی اللہ دے رسول کو کھلوندا تے وہی آسمان تو لے کے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا. پوچھئے علماء کرام سے, خطباء اعظام سے, جلال پور دے شیوخ الحدیث نو پوچھو انہیں وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا, اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. ہن جبریل ہن جبریل دا یہ عقیدہ ہے کہ وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. تے میں تیرے مولوی پیر امام دی بات نو دین نہ مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. تو کیویں منو منانا چاہنا؟ دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت, جس طرح مائدہ دودھ چونے ہو نا جلال پوری ہو تے او دے اندر جلال پور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا دودھ خالص ہوئے گا. ادھے کو بول دیو جی میں روز ہی دو پانی پا دیو, بولو دے صحیح. نہر دا پانی پا پھر تے خالص ہی بول دے, کسے موٹر دا پا پھر خالص ہی نہیں. بھابی لگ دیو منو, ڈیو مرنڈا پا دیو پھر بھی خالص ہے نہیں, زمزم پا دیو پھر بھی نہیں خالص, زمزم پا دے پھر بھی نہیں خالص. اوے دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے, تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. بابے دی بات تھوڑے سارے نو زیادہ ہے. اللہ بابے رن زندگی دے بھائی. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا, ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل, اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. اوے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. اور جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انو دیں جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے. جڑے
جے آپ مانگت نہ کول جا کے سانو جھولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے اللہ اللہ حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے اور نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں جلال پور اندر پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کو لوان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے اوے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹاں بشٹاں پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے دین تے مکمل ہو گیا ہے دین 10 ہجری 9 ذوالحج میدان عرفات دا جمعہ دا دینے میرے آقا اٹھنی تے بیٹھے نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں آسمان تو جبریل آ جاندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے جا صحیح بخاری کڈ لے کتاب التفسیر ہے میرے پیغمبر نے اونٹنی تے بیٹھے آئے آسمان نو اپنی انگل نو اٹھایا ہے تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ رب دیاں گواہیاں کا دیاں نے اللہ جی میں تو میرے تے دین نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں وعدہ بھی نہیں کیتا تے میں محمد نے گھاٹا بھی نہیں کیتا اور میں ایک گل کہنا چاہنا جلال پور والے ہو جدے سینے تے پورا دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دیاں اجازتاں رب نے اس نبی نو نہیں دیتیاں تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑیاں نے بولو تو جدروں مرضی وچ شامل پیا کریں سجیوں کھبیوں اگوں پیچھے موٹا سارا لکھ دیندا یہ بدعت حسنہ ہے کیا ہے بولے آج آ گئی ہے نا عید میلاد النبی پہلو وفات النبی 1933 جرا جلوس کڈیا گیا وہ وفات النبی لوکاں گیا کہ نبی دی وفات دا دن مناندے شرم نہیں جے ہوندی انہاں وفات کڈ کے میلاد النبی ضیاء الحق دا دور آیا ضیاء الحق صاحب قلم نہ ایتھے عید پا دیو تیسری عید ضیاء الحق نے لکھی تے جیڑا قلم نہ عید لکھی شاہ نورانی صاحب نے اودے کو بطور تبرک لیا پھر نہ تو عید لکھی ہن ہو گیا عید میلاد النبی تے جشن دا لفظ کولو لگ گیا جشن عید میلاد النبی کو سمجھ آ رہی مولویاں کو دلیل پوچھو قرآن چو دلیل دیندے نے اور میں کیا جیڑی بدعت نبی دے 600 سال بعد شروع ہوئی وہ دی دلیل قرآن چو دے رہے ہیں وہ بولتے نہیں وہ دی دلیل جاؤ میں بے بانگے دہل کہینا کیمرے موجود نے تھوانو گواہ بنا کے عرش گواہ فرش گواہ دنیا دا کوئی مولوی آمینہ دے لال دی 63 سالہ زندگی دے وچوں اس دن دا منانا ثابت کر دے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ دے دیاں گا پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں آواں گا نعرہ تکبیر
آؤ تے صحیح 63 سالہ زندگی تے اما عائشہ نو نہیں سی پتا اما عائشہ نبی دی جلوت دی بھی ساتھن خلوت دی بھی ساتھن پیغمبر دی تنہائی دی زندگی ماں عائشہ نے بیان کی فرمایا کوئی مرد اپنی بیوی دی تنہائی بیان نہ کرے کوئی عورت اپنے خاوند دی تنہائی بیان نہ کرے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اما عائشہ نے نبی دی تنہائی کیوں بیان کی تھی اور نبی دی جلوت بھی دین ہے آقا دی خلوت بھی دین ہے ماں عائشہ دی زندگی چ بھی یہ دن آیا 63 مرتبہ ماں عائشہ نے کیوں نہیں منایا حکم کیوں نہیں دیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی 5374 حدیث سے حافظ اور پوری زندگی 3 سال نبی دے نال گزارے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا 11 ہجری دے اوائل چاکا دنیا تو چلے گئے کتنا سال 3 سال 2 مہینے ابو ہریرہ نے کتے نہیں حدیث لے آندی کہ نبی پاک نے فرمایا سی میرے پیدائش والے دن جھنڈیاں بھی لایا جے مدینے چ اور تو تے کاغذ دیاں جھنڈیاں لانا ہے وابیاں نو خدا دی قسمیں ثابت کر نبی دی سیرت چوں کسے صحابی دا عمل ثابت کر میں سونے دیاں جھنڈیاں لاواں گا تو تے کاغذ دیاں نبی نے پوری زندگی اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا ہے پیدائش دا دن کیڑا دن ہے سوار دا تاریخ دے اندر تواریخ دے اندر اختلاف ہے طریقہ کئیاں نے کہا 22 ربیع الاول کئیاں نے 10 ربیع الاول عبد القادر جیلانی نے 10 محرم لکھی ہے کئیاں نے 9 محرم 8 محرم مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 26 8 ربیع الاول پیدائش دا دن لکھیا ہے 12 ربیع الاول وفات لکھی ہے پیدائش دے دناں چ اختلاف ہے لیکن دن سوار دا ہے اے دے چ اختلاف نہیں حدیث ہے آپ نے پوری زندگی سوار دے دن جلال پوریو روزہ رکھیا ہے جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوندی جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوندا کدی ویکھیا جے کسے نو عید الفطر والے دن روزہ رکھ دے بولو یا عید الاضحیٰ والے دن بھی میرا روزہ ہے ادن روزہ شیطان رکھ دے بول دے پوری زندگی آپ نے سوار دا روزہ رکھیا جمعرات دا روزہ رکھیا آپ نے پوچھا گیا یہ سوار دے دن روزہ کیوں فرمایا میں اس دن پیدا ہویا اس دن میرے تے وحی دا نزول ہویا اور سوار دے دن ہی دنیا تو گئے 12 وفات دے اندر دنیا دے کسے عالم کسے خطیب کسے محدث دا اختلاف نہیں بریلوی پائی دیوبندی پائی سارے متفق نے کہ آپ دی وفات 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے تو نبی دی وفات دا دن منانا پتہ کیا حضر ہے پہلے ٹائم پیدا ہوئے ہیں دوجے ٹائم فوت ہوئے سے میں کہا مولوی صاحب تیرے گھر چ تیرا ابا مریا ہوئے تو منو ذرا خوشی تے کر کے وفا وہ بول دے نہیں تو نبی دی وفات دے دن خوشی منانا ہے فاطمہ دا ابا تے تاں جس دن فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے ظالمہ تو ادھر چنیاں لانا جس دن فاطمہ کہہ رہی ہے یا ابتاہ الی جبریل ننعاؤ ابا جی میں جبریل نو کہاں گی تو نہ آیا کر جدے والونا سے او دنیا تو ٹر گئے نے یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواؤ ابا جی تسا جنتاں چ ڈیرے لالے نے سانو رون جوگا چھڈ گئے ہو میرے نبی دی وفات دا دن وے کنا المناک ہے قیامت صغرا برپا مدینے دے اندر کتے بلال روندا پیا کتے میرے پیغمبر دیاں بیویاں رو رہیاں نے کتے حسن تے حسین پہ روندے نے کتے میرا ابو بکر رو رہا ہے میں تے پڑھیا ہے ذرا غور کرنا میرے پیغمبر دے صحابی نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا مدینے تو باہر ڈیرا ہے انہاں دے پتر نے جا کے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے انہوں انہاں افسوس ہویا ہے انہیں چیخ ماری ہے دی اکھاں دی بینائی سلب ہو جاندی ہے صحابی آندے نے عبداللہ اکھاں دی بینائی گوا بیٹھا ہے عبداللہ آندے نے جس بینائی نو نبی دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا اس بینائی دی لوڑ ہی کوئی نہیں اے نبی دی اوٹھنی ہے
کدی میرے نبی دے گھر ول جاندی ہے کدی بازار ول جاندی ہے صحابی آندے نے 14 دن نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے مولوی تینوں کھیرا کیویں روئی دی ہے بولو تے لکھیا جاندا ہے یہ بدعت حسنہ ہے یہی لکھ دین پھر سب تو ظلم دی بات ہے مولوی صاحب کیک لیندا او دے تے میرے نبی دا نام لکھدا اتوں چھریاں نہ کٹدا ہوندا ہے کہ نہیں بولو ہوندا ہے نا میں کہا مولوی تینوں گاش نہیں پہ گیا تو مر نہیں گیا ہن تے بریلوی مولوی بھی کہن لگ پے نے اور تھانوں گاش نہیں پہ گیا نبی دے نام تے چھری چلان لگے شرم نہیں جی آئی حدیبیہ دا مقام ہے کئی لوگ آندے نے حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے منبر تے چڑھے نے فرمان لگے مدینے دے لوگو جڑا نبی دے دین دے اندر بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ لکھدا ہے بدعت حسنہ اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن دے کہ پہلو دین پورا نہیں سی پورا اور بولو تے صحیح اسی کردے رب نے کی کیا سیا دین نو مکمل کر دیتا ہے یہ نا ہن جیڑا نویں گل وچ شامل کردا ہے او دا عقیدہ ہے یہ پہلو دین مکمل نہیں تے اللہ نے میں مکمل کر دیتا ہے ہن جن لینا ہے اے وچوں لے جن دینا ہے اے وچوں دے او کوئی گل دی سمجھ آون ڈی جی کوئی جن لینا ہے اے وچوں لے جن دینا ہے حدیبیہ دے مقام تے صحابہ پہنچے نا 1400 دا صحابہ دا لشکر احرام بنے نے پیدل چل کے حدیبیہ تو مکہ کنا 40 کلومیٹر مکے والے آگو کیا ہاں نہیں تھانوں بیت اللہ دا طواف کر دینا آقا فرماندے نے عمر جا جا کے نا انہاں نوں سمجھا یار اہی کوئی لڑن واسطے آئے نہیں اللہ تے حرب و ضرب ساڈے کو نہیں اہی آرام بننے نے سانوں بیت اللہ دا طواف کر حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا انہاں دا اگے ہی کھڑکا چلدا ہے تے جے کہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی ہے مینوں نہ کلو اگر کلنا ہے تے حضرت عثمان نو کلو رضی اللہ تعالی عثمان بڑا بردبار آدمی ادنا گرم بھی کو لینا تو عثمان گرم نہیں ہوتا حضرت عثمان نو بھیج دیتا مکے والے رشتہ دار سے حضرت عثمان نے کہنے لگے عثمان آوے جم جم آ بیت اللہ دا طواف کر صفا مروہ دی سعی کر حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں سرکار جے نہ ہوول میں نہ طواف کرساں محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں کتنا قدر ہے عثمان دے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا ادھروں افواہ پھیل جاندی ہے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام تے اس طرح کر کے ہاتھ کیتا ہے فرمایا میرے صحابیو میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جانا اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولیے گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی اگر میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی ایسرا تھلے ہاتھ میرے نبی دا اتوں آواز آوندی ہے 1400 صحابہ دے ہاتھ نبی دے ہاتھ تے آئے نے اللہ دے نے انما یبایعون اللہ
میرے محبوبہ انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی، انہاں میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہاتھ سونیا تیرے ہاتھ دے اتے نے، تے انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ ہن تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے اتے اللہ دا ہاتھ تے جلال پوریو میں جڑی گل کہنا چاہنا، جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے؟ بولیا جناب، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا، اے سانو بڑے پیارے۔ روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، اویخلا قرآن کہندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے بول دے نہیں ہون کی ہویا جی وہ جنتی نہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ ویخ لے ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، مکے چتلاواں پہنچدیاں نے، صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک جیڑا ہے وہ چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے، جا صلح کر کے آ۔ اے سہیل حدیبیہ دے مقام تے آندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ آندا جی میں صلح کرن واسطے آیا۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرطاں کی نے صلح دیاں؟ چاہیے سی نا یہی تے عمرہ کرنا ہے، سانو عمرہ کرن دیو، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح ہے۔ بول دے نہیں۔ آقا فرماندے نے تو دس تیریاں کی؟ آندا پہلی شرط ہے ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر آؤ۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی کہ حرام بن کے پیدل چل کے مکے دے قریب پہنچیا، عمرہ نہ کریے، ایویں ہی واپس ٹر جائیے۔ لیکن نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہے نا، بولنا تے دور رہا، نگاہ بھی نبی دے چہرے تے نہیں ٹکدی۔ ہاں بھی دوجی شرط تیری کی ہے؟ آندا مکیوں مدینے بندہ آیا نا تو ہاں فوراً دینا، تے جی مدینیوں مکے آ گیا ہاں کو نہیں جی دینا۔ فرمایا نہ دیں بھائی، ٹھیک ہے۔ عمر آندے نہیں یار اپنی کوئی شرط نہیں، ساریاں یہ ہی منی جان رہے ہیں، اور بھی شرائط منیاں، صلح نامے تے سین ہوئے، اینو کیا لے تمہیں بھی سین کر۔ انہیں جدو صلح نامہ ویکھیا تے آندا میں نہیں کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے، اپنی اساں کو نہیں منوائی، تو سین کیوں نہیں کرنے؟ ہن مشرک دی گل سنیا جی، آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے، اسی تھانوں محمد بن عبداللہ منے، محمد رسول اللہ نہیں منے۔ تے جے رسول اللہ اسی من لئیے لتا بانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا تے پیچھے چلنا پینا، پر کلمہ پڑھن والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا کہ رسول اللہ بھی منی جاندا، نبی دی مخالفت بھی کری جاندا۔ پھر ہاتھ ذرا اپنے چہرے رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ اج انہاں داڑیاں بنائیاں نے، پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، مانتے نے نا؟ وہ مانتے ہو نا؟ تو رسول اللہ مان کے رسول اللہ دی نہیں ماندا، تے مشرک کہن دے رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا ہے۔ ذرا غور کرنا، تو رسول اللہ مان کے رسول اللہ دی نافرمانی کر رہے ہیں، یا رسول اللہ کہنا چھڑ دے یا نبی دی سنت تے حدیث دا انکار چھڑ دے، ایک کام کر۔ آقا فرماندے نے علی اتے فرق نہ لکیر پھیر یار کٹ دینا۔ علی آندے نے میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا۔
پیغمبر دے نا تے چھریاں چلانے والو علی دا عقیدہ نوٹ کرو ہاتھ کٹ سکدا ہے پر میں محمد رسول اللہ مٹا نہیں سکدا میرے نبی نے لکیر پھیری سین ہو گئے صلح ہو گئی بخاری جے حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر عجیب صلح ہوئی ہے آ دوویں جنے اللہ دے نبی نہ گل کریے ابو بکر آندے نے عمر تو آپ ہی کر لے میں نہیں کرنی فرمایا کیوں نہیں کرنی فرمایا عمر ہو رسول اللہ تو اللہ دے رسول نے میری جرت نہیں میں گل کر بھائی وسیم صاحب فہم و فراست ویکھو ابو بکر دی عمر دلیر آدمی سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں سونے سی حقتے ہیں مشرکین مکہ و باطل تے نے انہاں نال لڑدے مر جائیے کتھے جاواں گے جنت چ او کتھے جان گے جہنم چ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ آندے نے ادھر ہونا انی رسول اللہ ادھر جانا ہوا رسول تے نال عمر کان کھول کے سن لے صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے زمین تے اسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ تے قول پیش کردا رہیا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہیا ہے اے ویکھ لے عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا میرا گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک منہج دعوت خدا دی قسم جے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں جے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے فتویٰ نہیں چل سکدا میں تیرے امام دی قیاس رائے فتویٰ کیویں چلن دیاں جے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکدی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں اے مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے قول قیاس رائے عقلاں فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ نبی دی حدیث حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا آن کے آندہ جی منو ایک مسئلہ دسیا فرمایا پوچھ بھئی عورت نے مناس کے حج ادا کر لینے حج مکمل کر لے کہ اتھوں نکلن لگیاں حاجی طواف زیارہ کر دینے طواف افادہ جنہوں کیا جو الوداعی طواف عورت نے اجے کیتا نہیں بڑی توجہ نہ میری گل سنے آج عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی عمر جی وہ عورت طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر حضرت عمر آندے نے اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے ایک بندہ آندا جی نبی دی حدیث ہے کہ وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر نے ویکھیا فرمایا جدوں میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوے آندا جی کوڑا کی کرنا جے فرمایا تینوں سزا لگا دے وہ آندا جی کادی سزا کس چیز دی تساں اپنی عقل قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے کہ عورت اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر کے آئے میں تھانوں نبی دی حدیث سنائی ہے مینوں حدیث سنان دی وجہ تو اپنی قیاس تے عقل رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر کہنے لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینوں آج کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آئے وہ گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہیں تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی
تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر دے چڑھ کے میرے فاروق نے، آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ آج عمر زندہ ہوندے جلال پور دے کھمبے آدھے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے بول انہاں نو حدیث سناؤ تے آندے نے نہیں نہیں حدیث ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے لیکن حدیث یار ان کی کھلار دے، حدیث ٹھیک ہے لیکن میرے امام کا قول یہ ہے، آندے نے کہ نہیں حدیث ٹھیک ہے، تقلید بھی وہ بول دے نہیں تقلید بھی ٹھیک ہے۔ وہ ایک پنڈ سی نا بڑا بڑا سارا، او دے وچ اکو ہی یار انہوں کھلون دے سکھ دے، او دے وچ اکو ہی کنواں سی، پورا پنڈ اس خوہ دا پانی پیندا سی، رات نو کدے کتا نیرے چو خوج ڈگ پیا، پنڈ دے سارے لوگ کٹھے ہو کے آئے مولوی صاحب کو، مولوی جو خوج کتا ڈگ پیا ان کی کریے؟ انہوں نے کہا 100 بوکا گن کے کڈو، انہوں نے 100 بوکا کڈیا جی بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہوں نے کہا 100 اور کڈو، 300 کڈیا بو نہیں گئی، انہوں نے کہا کتا کڈیا جے نہیں ہو دے ویچی پیا 300 بوکا کڈ چھڑیا ہے تے کتا سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑیاں کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تساں سارا وس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا وی جے کڈیا؟ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹچ، کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں، ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا اے ببوکا بدبو دا، لے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تکلیر دا پہ گیا، اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چن دا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے، مانگ پن کے چٹ جنے اپنا نگانا ہی، 10 کملیا اونے تینوں کی پہ آنا ہی، سارے آئی ماما دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ چھڑ دے ساریاں پکڑنیاں، چھڑ دے دنیا دے پیر تے مرشد۔ ایک منو آندا تسی ایویں ہی کلپ دے رہندے ہو، آسا قیامت نو اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا، لڑ پھڑ کے نا۔ میں پتر نبی پاک نے فرمایا حفاتن عراتن گرلن، پیراں تو ننگے بدناں تو بھی ننگے ہونے نے، ایتھے تے سارے ننگیا ہونا، تو لڑ کتھوں پھڑنا؟ اور سانو بھی تے دسو نا بھی لڑ پھڑنا کتھوں جے، اوتھے تے سارے ننگے ہونے، آہو پتہ بھی تے لگی۔ سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، بعد جنتی حلہ جڑا میرے محبوب نو پہنایا جانا ہے، لڑ بھی میرے پیر دا، حوض بھی میرے پیر دا، جھنڈا بھی میرے پیر دا، سبحان اللہ، سفارشاں بھی میرے پیر دیاں۔ تے رب نے کہہ دیندا جنتی دربانو سن لو دھیان نہ، جب تک میرے محبوب دے دروازے نو فنگر پرنٹ نہ لگن تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں۔ فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو نا، کئیاں نے موبائل نو تالا لایا ہوندا ہے، اکثراں نے لائے ہوندا ہے، جیڑا بندہ تالا لائے نا موبائل نو سمجھو تے گڑبڑ ہے۔ یہ جڑا بیوی کو تالا لا کے رکھدا ہے تے بچیاں کو، اج کل دے بچے بھی بڑے ہوشیار نے، کھول لیندے نے، مڑ کے اما نو آندے نے ابے نے اس کام واسطے تالا لایا ہی، اے ہن میرے کو موبائل ہے میں نو کدی تالا نہیں لایا، جتھے مرضی پیا جدے 2 نمبری نہیں انہوں تالا لا تے تالا کھولدا ہے فنگر پرنٹ نہ، ایتھے رکھ دینے انگوٹھا تے کھولدا ہے، بولو اس طرح ہی ہے نا۔
آقا علیہ السلام دے بارے جائے میرے جنتی دربانوں میرا محبوب آن کے نا اس طرح فنگر پرنٹ لائے گا آئز دا بھی تالا ہوندا ہے آنکھاں سامنے کرو پھر بھی کھولدا ہے میرے نبی دیاں آنکھاں سامنے ہون گیاں ہاتھ دروازے جنت تے ہوئے گا اگوں آواز آئے گی کون ہے دروازہ کھڑکان والے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمنہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا جانا نا انشاءاللہ وہ بولو تو صحیح جانا ہے نا جنت انشاءاللہ جانا ہے اوے محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا تے گل بڑی باکمال جے جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے یونس تے یوسف لکن سارے اولے ہر ایک نبی ہو بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدوں دھوپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اوتھے جنت اندر اشارے دروازے بھی کھلنے نے تے ساڈے نبی دے چھڑ دے ساریاں پکڑنیاں چھوٹے موٹے پیر چھڑ دے ایک منو کہنے لگا میں فلانے پیر دی بیعت بعد جو منو ملیا کوئی دیر بعد منو آندا ہی میں فلانے پیر میں تو اگلے دن تے آنا میں فلانے پیر دیاں ہونا نے فلانے دیاں اے جی وہ پیر چھوٹا ہی جنوں ہن پھڑیا ہے بڑا ہے پہلا پیر کوجا ہی جنوں ہن پھڑیا ہے سونا ہے گل دی سمجھ آ رہی میں کیا ظالمہ بیعت تے ادن ہی ہوگی جدن دنیا تے آیا ہے تے تیرے سجے کان چ اذان نہیں ہوئی اشہد اللہ الہ اشہد ان محمد آج بیعت تے ادن ہی ہو گئی بول دے نہیں ہون بیعت دے اتے بیعت نہیں کری تے نالے آنا پہلا پیر چھوٹا جنوں پھڑیا ہے بڑا پہلا کچھ ہے اتو آواز آؤندی ہے میرے محبوب نو چھڑ کے لامبے کیوں جانا ہے یہ دے نہ سونا بھی وکھا تے دے نہ اونچا بھی وکھا وہ بول دے نہیں تو تے ایویں جتھے مرضی لمحہ پے جانا ہے نا اودی بیعت کر اودی چھڑتے اودی کر لیکن اہل حدیث آندہ ہے تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کو عزت والی نہیں آندہ عزت والی ہوئی ہے جدا خامد باہر ہوئے تو بوئیوں باہر نہ ویکھے نبی نو حاضر ناظر سمجھ کے کول بٹھا کے کوٹھے غیرہ دے نہیں ٹپی دے اپنی جفا ویکھ میری وفا ویکھ کہ میں نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں ماندا کہ دجے ال ویندا بھی نہیں تو کول بٹھا کے لوکاں دی بیعت کری جانا کدی اودی بیعت کدی اودی وہ بولو تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اہل حدیث کا عقیدہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد حضرت علامہ شہید فرماندے نے ایک نا نوجوان لڑکی جان رہی سی تو دے پیچھے ایک لڑکا لگ گیا وہ لڑکی آندی تینوں کی ہویا ہے منو تیرے نال پیار ہو گیا انہوں نے کہا واقعی تھانوں پتہ ہے پیار تے راہ جاندے ہی ہو جاندا وہ آندی ہے میرے تو سونی ہے تیرے مگر میری بہن بھی آن رہی ہے لڑکے نے چھیتی نہ ویکھیا یہ دے سونی کنا پیچھے تاؤن چ دتی انہوں نے کہا دعوے میرے نہ کرنا پلٹ کے پیچھے وینا دعوے عشق تے نبی نا تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا لیکن اہل حدیث نے کہا اللہ سانو اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلے سانو اس نگاہ دی لوڑ ہی نبی دی ذات نو بھی منیا اہل حدیث نے پیغمبر دی بات نو بھی منیا اہل حدیث رب کبریا دی قسم کھا کے کہیں
جاؤ ایتھے ہی نہیں میں کہہ رہا، ہر جگہ تے میں کہنا کہ حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث لے آؤ، ایک حدیث، ایک حدیث، صرف ایک حدیث جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے اہل حدیث اس حدیث نو نہ ماندا ہوئے رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا محمد دے منبر تے قدم رکھنا ہی چھڑ دیا۔ اہل حدیث ہوئے اور نبی دی حدیث آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، وہ دنیا جو وکھاؤ تے صحیح، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رو منزل ہی نہیں، بلا مبالغہ زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث نالو سچا مسلک کائنات چ کوئی نہیں، بلا مبالغہ کہہ رہے، بلا مبالغہ، کسے دے زور نہ نہیں کہہ رہے یا کسے دے ڈر نہ کہہ رہے یا کسے نو سمجھ کے کہہ رہے نا، 26 سال دے عرصے دے اندر اس فقیر دیاں تقریرہ سن کے ہزارہ نہیں لاکھوں لوگ اہل حدیث ہوئے، پنڈاں دے پنڈ اہل حدیث ہوئے، اور میں جن نے ہر جگہ تے قرآن پڑھ کے کیا، وضو کر کے کیا، مسجد ور کے کیا، منبر تے چڑھ کے کیا، لوگوں نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی، وہ میں ہی کسی مولوی نے اجے تک ماں نے لال نہیں جمیا جڑا منبر تے چڑھ کے قرآن سر تے رکھ کے کہ نبی نے بغیر رفع الیدین تو ایک نماز بھی پڑھی، یہ صرف شرف اہل حدیث ہے۔ میں کیوں کہنا پونے 600 حدیث موجود رفع الیدین کرم دی اور جیجے تو ایک بھی ضعیف نہیں، اگر تکرار نہ جمع کیتیاں جن 1000 تو بھی اوپر، اور عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے، 2-4 دی گل نہیں، ایک حدیث۔ ایک منو کہنے لگا جی وہ رفع الیدین تے تاں کر کچھاں بوت رکھ کے نمازاں پڑھ دے، میں ہاں کچھاں بوت رکھن والی حدیث سانو وکھاؤ، حدیث دے ذخیرے چ مسجد تھوڑے نہ کر دیا جاؤ، کچھاں بوت رکھن والی حدیث کو وکھا دے، ایڈا جھوٹ ہے جڈا جلال پور، وہ بول دے نہیں۔ ایک کہنے لگا جی مکھیاں چل دے نے وادی آندے نے کہ نہیں، مکھیاں چل، اور میں کیا ظالمو یہ اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتوں سی؟ پہلو ثابت تے کرو محمد دے جسم تے مکھی بیٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نو نہیں پوچھا عمر تیرا عائشہ دے بارے کی خیال؟ سونے عائشہ نہ نکاح کنے کیتا ہے اللہ نے، سونے یہ نہیں ہو سکتا تسی پاک ہو وہ بیوی نپاک ہو، نالے جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی ہو تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہون دے گا؟ کوئی لیاؤ تے صحیح۔ تیسرا اٹھیا آپ نے فرمایا شریف گھوڑے دیا دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ، آندے نے کہ نہیں؟ جابر بن سمرہ اس حدیث رہا اور صحیح مسلم کڈ کے ویکھو جا، 2 حدیثاں نے، پہلی مختصر دوسری تفصیل۔ میں کیا تینوں شرم نہیں آئی نبی دی پاک سنت نو گھوڑے دی دم نال تشبیہ دے رہے ہیں، تینوں حیا نہیں آئی؟ تے گھوڑا دم ایویں ہلاندا ہے، اس طرح تے نہیں ہلاندا، وہ تیرے گھر کوئی گھوڑا ہونا جڑا ایویں دم ہلاندا ہونا۔ بول صحابہ تحیات تے بیندے سن نا اس طرح، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہاتھ چوک دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیڑا بندہ او حدیث صحیح مسلم دی ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے تے وڈا جاہل کائنات چ ہے ہی کوئی۔ آئیے اسی سینے تے کیوں نماز پڑھن لگیا، اسی نیت کیوں نہیں کردے 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف، جلال پور شہر پیچھے سے امام دے منہ، تحصیل و ضلع ملتان، ہاں تحصیل جلال پور ہے، تحصیل جلال پور ضلع ایک منو آندا جی وچ پورا پتہ کیوں لکھا دے؟ میں قیامت نو بدعتیاں نو نا فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا ہے، اوتے پتہ لکھیا ہوئے گا بیچارے آسانی نہ لب لین گے۔ میں کیا نماز عربی چ نیت پنجابی چ ظالما، اے سر تور دا لتاں تریک دیاں کوئی گل پھبدی ہے، اینو چپ کرایا تے دوجا کہ بولا، میں ادھر گیا لئیے سائڈ ال،
وہ تھل دا علاقہ جی کہنے لگے ساڈے علاقے دی پتہ نیت کی ہے؟ میں دسو اے 2 رکعت نماز دوپہرا 2 بکریاں 1 ویڑا. میں بڑی نیت ہے بھائی. انا للہ. ایک قوم دا کی بندہ ہے. اب دیکھو نا روزے دی نیت بھی کر دے وابے 100 من غدن نویت من شہر رمضان کر دے کہ نہیں؟ اب کیلنڈراں تے نہیں. ایک نو میں پوچھا دی دلیل آندا کیلنڈر ہی ہے. میں کیلنڈر آندا پڑھی کیلنڈر تے ہور کتے پڑھی نہیں. وابے 100 من غدن نویت من شہر رمضان. غدن میں نے کل روزہ اج رکھدا نیت اگلے دن دی کرن دے. روزہ 29 تے نیت عید والے دن دی ہے. ادھر جنازے دی نیت 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر نہیں. انہیں جمعرات نو واپس آنا حاضر جیوں دے دے. یہ میت گیا تو پھر جمعرات نو کنے ہونا. یہ ساریاں نیتاں کتھوں کڈیاں؟ نیت دا تعلق بندے دے دل نال ہے زبان نال نہیں. ایتھوں بندہ گڈی تے بہندا ہے کرایہ دیندا ہے تے میں لاہور جانا ہے جا کے لاہور اتر جاندا ہے. ایک بندہ بس کرایہ دے کے تے زبان جاندا ہے میں لاہور چلیا بھائی میں لاہور چلا. بندے آندے چپ کر لاہور ہی جاندا نہیں میں نیت کرن دیا. وہ گل پھبدی ہے صحیح. وہ خدا دا خوف کرو. آئیے میں ہاتھ سینے تے اس واسطے بننا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی فرماتے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری. میں جگاں دے پیر نو ویکھیا اپنے سجا ہاتھ تے کھبا تھلے علی صدرہ ہی. دوویں ہاتھ کتے بنے؟ سینے. مولانا زبیر علی صحیح اللہ تیری قبر نو کروڑا رحمتاں نازل فرما. وہ آندے نے میں پوریاں حدیثاں نو چھانیا مینوں تنی تے ہاتھ بنن والی حدیث کتے نظر نہیں آئی. مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے اے جتھے ہاتھ بننا ہے تے اندر پیشاب دی تھیلی ہے اور گندگی تے ہاتھ بننا ہے. جتھے ہاتھ بننے اندر پیشاب دی تھیلی ہے جتھے پیشاب جمع ہوندا ہے. اس واسطے اللہ نے سینے تے ہاتھ بنن واسطے کیا ہے ایتھے تیرا دل ہے تے سینہ جڑا ہے او پاک ہے. تے بندہ بندے کو معافی مانگدا ہاتھ کتے بندا ہے؟ کوئی بریلوی دیوبندی نو ویکھو گے بھی ہاتھ ایتھے بن گیا یار معاف کر میری جان چھڑ. یار بندے کو معافی مانگنا ہے ہاتھ سینے تے رحمان کو معافی مانگنا ہے تے ہاتھ واگے بارڈر تے. بول دے جے کسے بندے دے سامنے تنی تے ہاتھ بنا انہیں لا چھتر لینا ہے تے جے بندے نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی منو دس رحمان نو کیویں وارا کھاندی؟ تے جدا ٹھڈ ایتھے وہ تنی تے بن کے وکھائے انہوں 1000 روپیہ انعام دیا. اب وڈے ٹھڈ والا بابا جی تنی تے بننے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جا ہاں سینے تے ٹکا کے بننے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ابو لولو نے خنجر کتھے مارے چھے؟ نافتے مارے. نافتے سارے نے لکھا نافتے. میں کیا اگر عمر نو خنجر نافتے وجے پھر عمر دے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے؟ بولو ہاتھ جو ایتھے بننے سن تے خنجر ایتھے وجے نے تے ہتھاں جو پار ہو کے اندر جانے چاہیے. خنجر نافتے وجے ہاتھ عمر نے سینے تے بنے. یہ بین دلیل ہے بین. ایک میں کیا کوئی دلیل دیو؟ آندا جی ناف پیچھے بھی ہو سکتی ہے. میں مولوی نو لمیا پا کے چیک کرو دی ناف پیچھے وے کے اگے لم یا بوجھ نہ ہوئے. آئیے 1,24,000 کم و بیش نبی 1,44,000 صحابہ نے سارے صحابیاں نے ہاتھ سینے تے بننے نے. کیوں؟ آمینہ دے لال نے بھی سینے تے بننے نے. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى صحیح بخاری ہے. آقا علیہ السلام سجا ہاتھ تے کھبا تھلے رکھ دے. ادھر میرے ال ویکھو اس طرح تے جدوں تنی تے جان گے پھر کھبا اتے تے سجا مخالف ہو جائے گا نا. بول دے تے ہاتھ سونے سینے تے لگ دے. اگلے دن میں پمپ تے نماز پڑھی تو اتنے ایک بندہ نماز پہ پڑھے انہیں اکا ہی تھلے بنے. اور میں کہا تھوڑے جی تاں کر لے کتے بنے. عجیب چی گل کوئی سمجھ نہیں ہوتی انہاں لوکاں دی. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو میں بہرحال دسنا چاہنا اسی فاتحہ پڑھنے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب ام القرآن
ام القرآن اس بندے دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھدا، یا ام القرآن قرآن دی ماں نہیں پڑھدا۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھدا۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب، آقا فرماندے نے جڑا امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے فلیقرأ سورۃ الفاتحہ، یعنی سورۃ فاتحہ نماز دے اندر پڑھے۔ جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز، جاؤ میں بیت اللہ دا چمبڑ کے بھی کہاں گا مقام ملتزم دے نال، جڑا بندہ نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز دی رب نوں لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نبی پاک نے جماعت کرائی 10 صحابہ نے، راوی نے حدیث دے سنن نبی داؤد دے کتاب الصلاۃ دے، آپ تے قرات بوجھل ہوگی، آپ نے فرمایا کون سی کی پڑھ دے سو اللہ رسول جو تسی پڑھ دے سو اسی پڑھنے دا، فرمایا آج تو بعد سوائے فاتحہ تو تساں کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ شیخ القرآن ایک مثال دیندے ہوندے نے بعد مقام، ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا آن کے اتوں تھلے اتر کے ہاں وی کی گل آندا کچھ نہیں تے بیل کیوں دتی ہے ویسے ہی، انہیں کہنا جا دفعہ ہوئی ہے ہون نہ دیں بیل، وہ واپس جانا پھر بیل، انہیں کہا کی تکلیف ہی بیل دینا ہے ویسے ہی۔ ایک بندہ وضو کردا ہے مسجد چاہندا ہے سبحانک اللہ پڑھدا ہے بیل دیندا ہے رب تو آندے کدھر آئے ہیں ویسے ہی، کی لینا ہے کچھ بھی نہیں۔ وہ گل نہیں سمجھ آؤں گے کی لینا ہے کچھ بھی نہیں، لین کی آیا ہو جے فاتحہ نہیں پڑھنی تو لین کی آئے ہو کی لینا ہے؟ لوکاں دی نمازاں برباد کیوں کر دے؟ ذرا غور کیجئے کیوں برباد؟ جدو بندہ زندہ ہوندا انہوں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دیندے، جدو مر جاندا اگے رکھ کے نہیں پڑھدے، تے جنازہ بھی ایویں سکنٹاں ہی پڑھاندے۔ اور نواز شریف دی بڈھی دا جنازہ پڑھایا نا مولوی صاحب نے، تے نواز شریف کپڑے سیدھے کرن دے انہیں سلام بھی پھیر چھڑی۔ مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث۔ اہل حدیث علماء جنازہ پڑھاندے نے حق ادا کر چھڑدے۔ میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا ایک صحابی دا، اینیاں دعاواں پڑھیاں دوجا صحابی آندا کاش دی جگہ تے اج میت میری ہوندی۔ آؤ تے صحیح یار، مرنا بھی اہل حدیث دا، جینا بھی اہل حدیث۔ اللہ وللظالین اگے کی آندے ہو آمین آندے ہو کوئی نہ؟ فرمایا آمین ایڈی اچھی آکو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ ہی، اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا۔ سبحان پہلے گناہ ایک منہ تو ہی اچھی آندے ہولی نہیں آندے، میں دوں چوچی ہیں ہولی آنے تنہ چے اچھی آنے ہیں، تنہ چوچی دوں چے میں تو ہولی بھی نہیں آندہ، آندہ نہیں ہولی آنے ہیں، میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنے ہیں؟ آپ کو پتا بھی چلا جدو ولد سوالی نہ ہی نہیں تے آمین کیڑے ویلے آنے؟ رکوع گئے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو ربنا ولکل حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ صحیح بخاری ایک صحابی پچھو آیا کالی کالی تیز تیز آیا نو سا چڑھیا سا پھولیا نماز دے میں چان کے مل جاندہ ہے، جگہ دے پیر نے سمی اللہ لمن حمیدہ گیا ہے، ادا سانس پھولیا سید کوچی ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھیا گیا۔ آقا نے نماز مکمل کیتی ہے، فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ اے صحابی آندہ میں ڈر گیا میرے کو اونچی پڑھے گئے نے، اللہ دے رسول ڈانڈن گئے۔ فرمایا کون سی جنہیں کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے۔ فرمایا جدوں تو ایک کلمے کہہ رہا ہے میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ اج بھی 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے بھابیاں دی مسیتے نے، کیوں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں، وہ بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ کوئی نہیں جے پڑھدا، اسی پڑھنے ہیں تسلا نہ صرف ہے حدیث اس حدیث تے عمل کردا، دوسریاں مسیتاں چکر لگاؤ اور کو تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے۔ ایک منو آندا 39 فرشتے سانو وکھاؤ تے صحیح اسمان تو اتر دے آندے 39، میں کہا میں نہیں کیا میرے محبوب نے فرمایا تے نالے میرا مسلک سن، میں کیا میں 39 فرشتے آسمان تو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے فاتبعونی انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گھر کو ہویاں وچ پانی آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں حنفی شافی مالکی حنبلی وہ سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام بس الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما جن نے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما مولانا ندیم سراج صاحب اور انہوں دی پوری باڈی اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب جنہوں نے پروگرام کروایا ہے اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرما اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دا پروگرام کروانا قبول فرما میرے بھائی وسیم صاحب تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت والی انہاں نو زندگی عطا فرمائے اور انہاں دی کاروباری پریشانیاں نو اللہ دور فرمائے جنہیں بھی دوست احباب گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں مبتلا نے اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرمائے جنہیں دوست بزرگ بچے ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرمائے اللہ دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما ساڈیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما ساڈے حالات تے رحم فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے میرے سمیت سب دی بخشش فرما اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبران جنت دیاں کیاریاں بنا میری اہلیہ میرے پائی عبدالحفیظ شہباز دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جتنے بھی مسلمان جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما میرے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا
اللہ قرآن و سنت دا سچا تابع دار بنا، شرک و بدعات دا کلا کما فرما، توحید و سنت دا عالم بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔